ڈائبٹک کی وجہ سے اگر آپ کے پیر سن ہو رہے ہیں یا پیروں کے اندر سینس کم ہو رہا ہے یا انکنٹرول ڈائبٹک کی وجہ سے پیروں کے اندر جلن ہے تو یہ اس بات کا سائن ہے کہ نیکسٹ سٹیج میں اب آپ کو زخم ہونے والا ہے۔ اور آج اس بات پر بھی ہم چرچا کریں گے کہ کس طرح سے ہم شوگر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیروں کی حفاظت کس طرح کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب پیشنٹس جو ہے صحیح طریقے سے اپنے پیروں کی حفاظت نہیں کرتے اور ان پیروں کو صحیح طریقے سے جو ہے ڈرائی نہیں کرتے تو پھر کچھ ہی دنوں کے بعد جب ان پیروں میں سینس کم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں زخم بننے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شوگر کے جو مریض جن کی شوگر جو ہے وہ 10-20 سال پرانی ہو جاتی ہے تو ان کے پیروں کی نسیں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے ان نسوں کے اندر بلاک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیروں کا جو سینس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انہیں چپل بھی جو ہے محسوس نہیں ہوتی کہ وہ چھوٹ گئی ہے، یا اچانک ایسا لگتا ہے کہ جو ہے پیر میں کوئی چیز چبھی ہے اور وہاں چھالا آ گیا ہے اور وہ چھالا جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پھوٹ گیا ہے اور پھر وہاں دھیرے دھیرے زخم بننا شروع ہو گیا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام زخم ہے اور یہ ہو گیا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ زخم اچھا ہو جائے گا۔ ایک عام آدمی کے زخم میں اور ایک شوگر پیشنٹ کے زخم میں فرق یہ ہے کہ عام آدمی کا زخم ایک 5-6 دن کے اندر وہ بھر جاتا ہے، خاص طور پر اگر اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جائے تو ان اینٹی بائیوٹکس کے استعمال میں 3 سے 5 دن کے اندر یا 7 دن میں میکسیمم اس زخم کو بھر جانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ زخم نہیں بھر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو اگر آپ نان ڈائبٹک ہے اور اگر آپ کا زخم نہیں بھر رہا ہے تو فوراً آپ کو ڈائبٹک جو ہے ڈائبٹیز کا جو ہے وہ چیک اپ کرانا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے کہیں آپ کو شوگر تو نہیں ہو گئی۔ لیکن اگر آپ کو شوگر ہے اور پیروں کے اندر آپ کا سینس کم ہے، چپل چھوٹ جا رہی ہے، پیروں کے اندر جلن بھی ہے اور پیروں کا سینس کم ہے، اور اس صورتحال کے اندر اگر آپ جو ہے کو زخم ہو رہا ہے تو اب وہ زخم جو ہے ہیل ہونے والا نہیں ہے، اتنی آسانی سے اس کا ہیل ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب آپ کو جو ہے سب سے پہلے تو کرنا یہ ہے کہ اپنے پیروں کی حفاظت کرنا ہے زخم ہونے سے پہلے۔ اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو ہر جو ہے نماز کے لیے جب بھی آپ وضو کریں تو ان پیروں کو اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے اور ان جو ہے سکھانا ہے اپنے پیروں کو تاکہ وہاں گیلا پن نہ رہے اور کوئی انفیکشن وغیرہ پیروں کے درمیان جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ خاص طور پر وہ جو چکلی لگتی ہے کرنگلی کے اندر، وہ چکلی ایک عام آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے وہ چکلی انتہائی خطرناک اور گھاتک ہے، کیونکہ وہ اندر ہی اندر پیروں کو جو ہے دیمک کی طرح کھاتی ہے اور ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب کہ ایک بہت بڑا زخم بن چکا ہوتا ہے اور جس کا کوئی پھر اس کے بعد جو ہے اتنا اس کا ہیل ہونا اتنا آسان نہیں رہتا۔ تو عام زخم میں اور شوگر کے زخم میں فرق یہی ہے کہ شوگر والے کا زخم جب اس کا پیر سن ہو گیا ہے، اب اس کو زخم ہو رہا ہے تو وہ گینگرین کے بننے کے چانسز اس کے بہت زیادہ ہے، اور ایک مرتبہ وہ گینگرین بن جاتا ہے تو پھر اس کا ہیل ہونا بہت مشکل رہتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس زخم کو سکھانے کے لیے اور اس زخم کو ہیل کرنے کے لیے اپنے دل سے اور اپنی جو ہے گھریلو چیزوں سے جو ہے کا سہارا نہ لیں بلکہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور عام طور پر جو ہے ہم اس کا جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ آیورویدک اور جو ہے نیچروپیتھی کے اندر نیچرل دواؤں کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور اصل میں زخم ہونے کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو مین آرٹری ہوتی ہے، پیر کی جو آپ کی نسیں ہیں وہ بلاک ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو دوران خون ہے وہ پراپر نہیں ہے، اور دوران خون کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اور آکسیجن اور بلڈ کے پراپر سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ زخم آپ کا ڈیولپ ہوا ہے۔ تو ہم اس آرٹری کو اوپن کرتے ہیں تاکہ آپ کا وہ زخم صحیح طریقے سے ہیل ہو سکے، وہ دھیرے دھیرے ہیل ہوتا ہے، اور الحمدللہ اگر آپ وقت پر پہنچتے ہیں، صحیح وقت پر اگر آپ ہم تک پہنچ جاتے ہیں تو کسی بھی آرگن کے کاٹنے کی نوبت نہیں آتی۔
لیکن اگر وقت پر نہ پہنچا جائے اور کچھ انگلیاں کالی ہو جائے یا بالکل جو ہے سوکھ جائیں تو پھر ان کا نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان انگلیوں کو بھی بچایا جا سکے، لیکن اگر انگلیاں کالی نہیں ہوئی ہیں تو بچ جاتی، اور اگر انگلیاں کالی ہو گئی ہیں تو ان انگلیوں کو نکالنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیر کو بچایا جا سکے، کیونکہ انسان پیر پر چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ انیشیل سٹیج کے اندر کہ جب کہ آپ کے پیر سن ہونا شروع ہوں اور آپ ہم تک آ جائیں تو انشاءاللہ اس وقت زخم کے بڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن اگر آنے میں دیری ہو جائے اور زخم بڑھ جائے، لیکن اگر زخم کالا نہ ہو، چاہے کتنا بھی ڈیپ ہو جائے، لیکن اگر بلیک نہ ہو، کالا نہ ہو، یا اگر کالا بھی ہو تو سوکھے نہ، ہلکا کالا پن اس کے اوپر آیا ہے، بس چاہے جتنا بھی ہو، لیکن اگر وہ جو ہے اس سٹیج میں ہے جس میں کہ اس کو جو ہے بچایا جا سکتا ہے، تو 90% سے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس پیر کو بچا لیا جاتا ہے یا وہ پیر بچ جاتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کنڈیشن کے اندر اور کس مرحلے کے اندر ہم تک پہنچے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ شوگر کے مریضوں کو اپنے پیروں کی حفاظت کرنی ہے، اور ان کو جب اگر وہ سن ہو گئے ہیں تو فوراً جو ہے وہ ہم سے رجوع ہو کے اس کو چیک اپ کرانا چاہیے، تاکہ اس کا بر وقت علاج کیا جا سکے، اور تاکہ وہ پیر جو ہے وہ آپ کا محفوظ رہے۔ آپ جو ہے شوگر سے ہونے والی کسی بھی تکلیف کے لیے، چاہے وہ پیروں کی جلن ہو یا پیروں کا سینس کا کم ہونا ہو یا پیروں کا دکھنا ہو، ڈائبٹک کی کسی بھی پرابلم کے سلوشن کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر ہے 9923494478، اور جن لوگوں کا میں نے علاج کیا ہے، آپ میرے موبائل نمبر کے اوپر جو ہے واٹس اپ سٹیٹس میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جن مریضوں کے پیروں کے زخم کا میں نے علاج کیا ہے، اس کا اسٹیٹس میں نے ان تمام کے فوٹوز لگائے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے ایسے مریض جن کے پیر کٹنے والے تھے اور یہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ان کے پیر جو ہے میں نے ریفر کر دیا گیا تھا کہ اس کو جو ہے کاٹ دیا جائے، لیکن الحمدللہ اللہ کی ذات جو ہے بہت بڑی ہے، اور اس نے ہمیں ذریعہ بنایا اور ہمارے ذریعے ان کو شفا ہوئی، اور الحمدللہ اس کے جو رزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ ہمارے اسٹیٹس پر اس کو چیک کر سکتے ہیں، اور تھرو آؤٹ انڈیا کہیں پر بھی آپ ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس موبائل نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کر کے آپ کہیں پر بھی پری پیڈ جو ہے فون پے یا گوگل پے کے ذریعے پے کر کے یہ دوا جو ہے اپنے گھر بیٹھے منگا سکتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر میں اپنا موبائل نمبر ریپیٹ کرتا ہوں 9923494478۔